بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے جسم پر دو ایسے نشان ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے جسم پر یہ نشان ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اور حسین صورت میں پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں خود ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی شنائی چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی جسم، یہی عذاب، یہی خد و خال اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق کا مظہر ہے۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کا ایک حصہ ہے، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء پر مختلف نشان انسان کے اخلاق و کردار کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشان ایسے ہیں جو اگر کسی انسان کے جسم پر ظاہر ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں اور وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان جس کے جسم پر یہ نشان پائے جاتے ہیں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو انسانی جسم پر انہی دو نشانات کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم پر کن کن اعضاء پر اگر وہ نشان پائے جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ نشان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان نشانات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور تقدیر کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے اثار کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت پر برستی ہے۔ بس جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص محبت اور رحمت سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ تو ان دو نشانات کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو اس کو اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ اور واقعی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کی ساری کائنات کی دولت دی جائے اور ان آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں یہ نعمتیں نہ دی جائیں تب ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کے ان نعمتوں کو شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی اندھے سے پوچھے، زبان کتنی نعمت ہے یہ کوئی گونگے سے پوچھے، بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور یہ کیفیت اس کے اعضاء پر بھی طاری ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، اور وہ جھک جانے، مسجود ہونے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے۔ جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر و حمد و ثنا کا کون مستحق ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو دور کنارے نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کا گننا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ بس میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے نقش
شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مقیم فرمان اور یکسو، کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا تو تم ان لوگوں کے اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سامان زیست عطا کیا ہے مگر بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ناظرین، رزق لانے والے ہواؤں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ بندے شکر گزار بنیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور غرض کرنے کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ یہ دین بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں نہ ادا کرے جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات دیے اور ان کا طریقہ سکھایا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کو کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استقامت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی، اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا، اے اللہ ہمیں اپنا ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کی توفیق دے، آمین۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے، لہذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا، اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، وہ زبان اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہوگا جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہی ہے۔ نمبر 3، اعضاء کا شکر، اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کے نواحد سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی بن حازم کے پاس آیا اور ان سے پوچھا آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو اس پر پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا وہ کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو، کچھ برا سنو تو بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا بول ہے شکر نافرمانی اور مصیبت کو ترک کرنا چاہیے۔ ابو حزم الزاہد نے شکر کا بیان کرتے ہوئے فرمایا شکر گناہوں سے رک جانے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو، اس نے صرف اس کا کنارہ تمام رکھا ہوا ہو مگر وہ اسے پہننے کا نہیں تو وہ سردی، گرمی اور بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے دل سے قدرت دانے کی بجائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صحیح صبح بیدار ہو سب سے پہلے الحمدللہ کہہ کر اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ ادا کا شکر یہ ہے کہ ان سے معصیت کی چیزیں نہ سنے، نہ دیکھے، جیسے غیبت یا فحش باتیں یا گانے، میوزک وغیرہ برے مناظر دیکھنا، نہ اللہ کی حرام کردہ جگہوں پر چل کر جائے اور نہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کرے، نہ بری تحریر کرے، نہ غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام لکھے، نہ کسی حرام کاری کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کی تلاوت کرے اور اسے سمجھے، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کرے، نفع بخش اور مفید پیغامات سنے۔ اسی طرح آپ کو بھی اس رب کی فرما برداری میں لگا دے جس نے اسے نعمتوں کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں ہے بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کا شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس کی حمد و ثنا کیجیے۔ اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں یا بندے اس کا تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شاکر اور شکور بندہ بنا لے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے کا رزق کھائیں، ان کی نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ہم میں فکر پیدا ہوگی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا شکر، اس کی عبادت کی زیادتی کر کے کریں گے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ نعمتوں کی بے قدری مت کرو اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اللہ کے محبوب بن جائیں، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں مل رہی۔ اسی طرح اس کی جرات بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ
اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا فرماتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول جاتے ہیں۔ وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7 طبق آسمان سے لے کر 7 طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والا شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو، اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سمری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور مال اولاد میں برکت بڑھتی ہے، اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عذاب الہی کو دعوت دینے کے لیے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو 2 نشان جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جب جاتا ہے، اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں سجدے کی وجہ سے، اے لوگوں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اللہ کو سجدہ کر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادوں کو جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں رات کو سونے سے پہلے چاہے 3-4 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے نصیب پر ہی وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج سے نیت کریں، ہر رات سونے سے پہلے چاہے وہ 3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشان ہمارے جسم پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام لے کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔